اس الحاد اور اس گمراہی سے بچانے کے لیے جو بسبب جدید تعلیم ان کے اندر سرایت کرے گا اس کے لیے وہ کام شروع کرتے. اور انہوں نے فلفور دونوں پروجیکٹ کو ایک ساتھ آغاز کیا. وہ یہ جانتے تھے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا جو پرانا منہج ہے، جو پرانا طریقہ ہے، وہ نئے دماغ کو سیٹسفائی نہیں کرتا. جو تفسیریں موجود تھیں اس عہد میں وہ قصے کہانی بے سر پیر کی باتیں اور اس طرح کی میتھولوجیز سے پر تھی. اور پورا جو تفسیری سرمایہ تھا وہ انہی رتب و یابس سے بھرا ہوا تھا. سر سید کو ایک ایسے علم کلام کی ایجاد کی ضرورت محسوس ہوئی جو نئے عقلی رویے کو سیٹسفائی کر سکے، جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے ایمان قرآن مجید پر مضبوط کر سکے اور اس گمراہی اور الحاد سے بچا سکے جو جدید علوم کے سلسلے میں جو خطرات لاحق ہیں. لہذا آپ نے 1877 میں ایک کام تو یہ کیا کہ مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی. وہ کالج قائم ہو گیا. جنوری 77 کی بات ہے جب اس کی بنیاد رکھ دی گئی. اور اسی دوران جو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی تفسیر کے کام کا آغاز کیا. 3 سال کے بعد پہلی جلد، پھر 2 سال کے بعد دوسری، تیسری، اس طرح سے 1898 میں جب سر سید کا رشتہ اس سرزمین سے ختم ہو گیا اور آپ بلا لیے گئے، اس وقت ان کی تفسیر آدھے سے کچھ زیادہ حصہ جب وہ کام کر چکے تھے اور انہیں اس بات کا اطمینان تھا کہ جدید علوم رائج کر کے جو انہوں نے مسائل پیدا کیے ہیں امت کے نوجوانوں کے دلوں میں، اس کا شافی جواب انہوں نے اپنے قرآن کی تفسیر کے ذریعے دے دیا. اب دیکھیے یونیورسٹی کو تو آبان و انصار ملتے گئے اور وہ کالج ترقی کرتے ہوئے 1920 میں مختلف لوگوں کی اعانتوں سے، جس میں آغا خان صاحب کا بھی بڑا کلیدی رول رہا، یہ تاریخ آپ جانتے ہیں، تو کالج یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا اور یہ تعلیمی پروجیکٹ آگے بڑھتا رہا. مسلمانوں کی ایک نئی نسل اور پھر دوسری اور تیسری نسلیں پروان چڑھتی رہیں. جدید علوم مسلمانوں میں رائج ہوا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو المدارس کی، یا یہ کہہ لیجیے کہ یونیورسٹی تمام مدر آف یونیورسٹیز کی حیثیت حاصل ہو گئی مسلمانوں میں جدید علوم کے حوالے سے. لیکن جو دوسرا پروجیکٹ تھا جو اتنا ہی ضروری تھا، بدقسمتی سے یہ ہوا کہ اس کے خلاف قدیم علماء کا پروپیگنڈا شدید ہوتا گیا اور یہ باتیں منظر عام پہ آنے لگیں کہ سر سید نے بنیادی اعتقادات کا انکار کیا ہے. انہوں نے فرشتوں کا اور معراج کا اور وغیرہ وغیرہ ان کی بنیادی خبرات ہیں اس سے ان کو منحرف ہو گئے ہیں. لہذا ان کا ایمان اب اسلام پر نہیں رہا اور پھر ایسے فتوے بھی حاصل کیے. مخالفت اتنی شدید تھی کہ ایک مرد مجاہد اکیلا اور ساری دنیا اس کی مخالفت میں اٹھ کھڑی اور پروپیگنڈا اتنا زہریلا اور گمراہ کن تھا کہ جو حقیقت تھی اس میں کھو گئی. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جس تفسیر کی بات ہو رہی ہے ذرا اس کا تنقیدی مطالعہ کیا جائے کہ اس میں ہے کیا. صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پر ان کی تفسیر کے سلسلے میں، ان کے قرآنی کام کے سلسلے میں ایک منفی رائے قائم کر دی اور بڑے نامی گرامی علماء اس وقت کے اور بعد کے لوگ بھی یہ کہتے رہے کہ صاحب ان کی تفسیر گمراہ کرتی ہے، ایمان کے منافی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس طرح ہم نے اس پروجیکٹ کو ٹھنڈے بستے میں نہیں ڈالا بلکہ اس کو ہم نے ڈیمولش کر دیا. اس پروجیکٹ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن جو ہدیٰ و نور ہے، روشنی ہے، نازل اس لیے کیا گیا تھا قرآن، جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ ظلمات سے روشنور کی طرف لاتا. کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لائے. اس کتاب کا تعلق آپ نے اس پروجیکٹ سے کاٹ دیا. لہٰذا ہوا یہ کہ علی گڑھ تاریکی میں ڈوب گیا اور جب روشنی گم ہو جائے تو پھر آپ کو راستہ نظر نہیں آتا. ایک ڈائریکشن لیسنس آپ کا مقدر بن جاتا ہے، ایک بسمتی آپ کا مقدر بن جاتا ہے. وہی علی گڑھ کے ساتھ ہوا. لہٰذا علی گڑھ میں معروف معنوں میں ملحد، دہریے، کمیونسٹ اور کیا کیا آلہ بلا پیدا ہوتے رہے اور ان کو طاقت ملتی رہی، اس لیے کہ روشنی گم ہو گئی تھی. اور بدقسمتی سے گم ان لوگوں نے کی تھی جو حبل اللہ المتین کے پکڑنے کا دعویٰ کرتے تھے، جو خود کو سقا اسلام کا علم بردار اور امین سمجھتے تھے. علامہ شبلی کے زمانے تک یہ بات تھی. علامہ شبلی کے زمانے میں صبح درس قرآن ہوا کرتا تھا اور شبلی چونکہ جدید خیال کے آدمی تھے اور نئی نسل کو مطمئن کر سکتے تھے، لہذا اس درس میں شبلی کے اس پروگرام میں بھیڑ رہا کرتی تھی. کچھ دنوں کے بعد شبلی چلے گئے اور وہ کام عبداللہ صاحب جو نانوتوی صاحب کے داماد تھے ان کے سپرد ہوا
اور اس کے بعد پھر لوگوں کی دلچسپی، بچوں کی دلچسپی اس پروگرام میں اتنی کم ہو گئی کہ وہ تقریباً ختم ہو کے رہی. اور اس کے بعد جو تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کا حال اس یونیورسٹی میں ہوا، آپ سے واقف ہیں کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تھیولوجی کی کلاسوں میں لڑکے حاضری دینے کے بعد کھڑکیوں سے کود کے بھاگ جاتے تھے، اس لیے کہ وہ اتنا یعنی غیر دلچسپ قسم کا سبجیکٹ تھا، اس میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی. تو ہم نے بذات خود ہم نے اس روشنی کو گل کر دیا، اس چراغ کو گل کر دیا جس کو جلنا چاہیے تھا اور جس کی لو آنے والے دنوں میں تیز سے تیز تر ہونی چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں سے ہمارا ٹوٹل ایک کٹ آف ہو، اور اس کے نتیجے میں علی گڑھ بے سمت ہو گیا. جو بڑا کام ہو سکتا تھا اگر یہ کام ساتھ چلتا. اچھا دیکھیے پھر آگے کیا ہوا کہ اس تفسیر کے سلسلے میں اتنا گمراہ کن پروپیگنڈا ہوا کہ وہ تفسیر اس یونیورسٹی سے دوبارہ نہیں شائع ہو سکتی. سر سید نے اپنی زندگی میں یعنی وہ بڑی جلدی میں تھے، آپ ان کے خطوط دیکھیے اور مکاتیب اور لوگوں کی سے جو ان کی مراسلت ہو رہی ہے تو وہ جلدی میں ہے. ان کو پتہ تھا کہ ان کی زندگی بہت زیادہ نہیں رہ گئی ہے، وہ چاہتے تھے کہ اس کام کو مکمل کر لیا جائے اپنی زندگی میں. لہٰذا ایک طرف تفسیر لکھی جاتی تھی، دوسری طرف چھاپے خانے کام کرتا تھا اور مطبعے میں شائع ہو کر کے جلدیں آتی تھیں. پھر وہ اپنے دوستوں کو بنڈل سی شکل میں بھیجتے تھے اور ان سے پیسے وصول کرتے تھے. اب جب صورتحال یہاں پہنچی کہ اس کی مخالفت ہونے لگی تو ان کے دوست جن کو آپ محسن الملک کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ نے مطالب قرآن بیان کیے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. اور تو سید کا جواب بھی دیکھیے، انہوں نے کہا کہ تم جو ان آیات کے تم نے جو مطالب سمجھے ہیں کیا وہ تمہیں جبریل نے بتائے جو تم ہمارے یعنی مطالب پہ جب تم سوال اٹھا رہے ہو. اچھا سارا قصہ یہ ہے کہ جو پرانی تفسیر ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں تو رتب و یابس ہر جگہ ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہر جگہ ہیں جن کو مسترد کیا جائے. اور بنیادی قصہ ہی تفسیر لٹریچر کا یہ ہے کہ جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ تفاسیر یعنی تبری سے نکلنے کے لیے کی ایک کوشش ہے جس میں ہر قسم کی چیزیں شامل کر دی. تو اب ہوا یہ کہ اس یونیورسٹی نے اس پروجیکٹ کو نہ صرف یہ کہ سرد کر دیا، امت اس پروجیکٹ سے دور ہو گئی. اور دیکھیے قرآن تو امت کا قلب ہے، دل ہے اس امت. اور جب دل کا حال خراب ہو جائے، جب دل کو آپ اس کو نکال دیں، وہ کام کرنا بند کر دیں تو امت کس تو صرف یہ ایک یعنی خاک کا ڈھیر بن کے رہ جائے جو رہ گئی. لہذا علی گڑھ میں کوئی بڑی اوریجنل فکر پیدا نہیں ہو پائی. ہوا کیا، صرف جذباتی قسم کی تقریریں ہوئیں، اسی طرح کے نعرے لگے اور اسی طرح کی ہنگامی تحریکیں پنپ پائیں. یہ بدقسمتی سے ہمارے ساتھ ہوا. اب جب سر سید کے 200 سالہ جشن منایا جا رہا تھا یعنی ان کی پیدائش کا، اتفاق سے میں انہی دنوں یونیورسٹی میں داخل ہوا اور اس جو سیلیبریشن کمیٹی تھی اس کا ممبر بھی تھا. تو میں نے یہ تجویز رکھی کہ ایک ٹریبیوٹ جو اس شخص کو دیا جا سکتا ہے جو اس کا حق ہے وہ یہ کہ اس کی کتابیں یعنی کمپلیٹ ورک شائع کریں. اب کمپلیٹ ورک شائع کرنا بہت بڑا کام تھا. بہرحال یہ بھی ہو سکتا تھا، یعنی اگر 25-30 جلدوں میں اس کو شائع ہونا تھا تو یہ ممکن تھا، بالکل ممکن تھا کہ 25-30 اسکالرس اس کے لیے منتخب کیے جاتے اور جلد پہ کام شروع ہو جاتا، سال 1 سال کی مدت میں کام انجام کو پہنچا. لیکن اور تفسیر کے لیے میں نے خود پیشکش کی کہ میں اس پروجیکٹ کو خود یعنی نئے سرے سے اس کو مدین کروں گا اور اس کا خدمت. چلیے صاحب تفسیر ڈیکمپوزنگ ہو گئی اور اس پہ بہت کام ہوا. جب چھپنے کا مسئلہ آیا تو صاحب جیسے ہی لوگوں کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ تفسیر شائع ہو رہی ہے، جناب ایک طوفان تو فون آنے لگے کہ صاحب وہ صاحب تب تک تفسیر پورا کے شائع کر رہے ہیں. اساتذہ کے انجمن کے ایک عہدیدار نے مجھے فون کیا کہ صاحب آپ تفسیر شائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں نے کہا ہاں بتائیے آپ کو کیا پرابلم ہے. کہنے لگے نہیں صاحب اسے بڑے گمراہ کن خیالات ہیں. میں نے کہا آپ نے پڑھی تفسیر؟ بولے نہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو پھر انصاف کے خلاف، پہلے آپ پڑھیں. اچھا اس تفسیر کے محاسن کا عالم یہ ہے آپ اس کو پڑھیے، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے یقیناً آپ اختلاف کریں اور وہ ہر تفسیر میں کر سکتے ہیں آپ اور کرنا چاہیے. لیکن بعض چیزوں کی جو انہوں نے توجیہ کی ہے وہ پرانے مفسرین اور ان کی سبقت کو ظاہر کرتے ہیں، ان کی جلالت علمی کو ظاہر کرتے ہیں. اس پروجیکٹ کو آپ نے فریز کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نہ صرف یہ کہ وہیں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے بلکہ ایک ایسی وادی میں آ گئے جہاں ہمارے لیے کوئی روشنی دکھانے والا نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ ہے، اس کا یہ قرض ہے اس پوری یونیورسٹی پر، یونیورسٹی برادری پر کہ وہ اس نے ایک بہت بڑی یعنی جرت کا ارتکاب کیا.
وہ یہ کہ ایک مرد مجاہد خدا کی کتاب کو کھولنا چاہتا ہے. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ سر سید کی جو تفسیر ہے اس کو من و من قبول کیا جائے، اس لیے کہ ایک انسان کا کام ہے خدا کی کتاب، اور جب انسان اس کو سمجھے گا تو یقیناً غلطیاں کرے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کی کتاب کو سمجھا جائے اور ہم لوگ وہ غلطیاں کریں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور کلام خدا کا. یعنی دو لیولز کی دو چیزیں، دماغ انسان کا، کلام خدا کا. جب وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو لغزشیں ان سے ہوگی، لیکن خدا چاہتا ہے کہ غلطیاں ہوں اور یہ اوریجنل غلطیاں ہوں. پرانے نے جو غلطیاں کی ہیں وہ ہم اپنے کندھوں پہ کیوں ڈھوتے ہیں. ابتہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہر نسل نے قرآن مجید سے اپنا حصہ لیا. ہماری نسل کو بھی قد یہ لازم ہے کہ وہ قرآن مجید سے اپنا حصہ اخذ کرے. ہم یہ دیکھیں کہ خدا کی کتاب ہمیں کیا کہتی ہے. اگر اس کام کا آغاز ہو گیا ہوتا علی گڑھ میں اور یہ مناقشہ، یہ گفتگو چل پڑی ہوتی قرآن مجید کو ڈائریکٹ ایکسس کی بات، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک نئی دنیا بن جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کام کو لوگوں نے نہیں ہونے دیا، اور اب بھی موقع ہے. میں جب یہ آپ کہتے ہیں نا کہ صاحب ہندوستان میں حالات بہت بہت خراب ہو گئے ہیں، کیا کیا جائے، ہر لب پہ یہ سوال ہے کہ کیا کیا جائے. تو جس امت کے پاس خدا کا کلام موجود ہو، روشنی موجود ہو جو آپ کا راستہ روشن کر سکتی ہے، وہ امت یہ پوچھتی ہو کہ کیا کیا جائے. وجہ یہ ہے کہ آپ اس کتاب تک پہنچنا نہیں چاہتے، آپ یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ ان مشکل حالات میں وہ کتاب ہمیں کیا ہدایت دے رہی. تو اس وقت جب پہلے بھی یہ بات بہت ہی اہم تھی اور یعنی ضروری تھی، اور اب شدید تر اس کی ضرورت ہو گئی کہ اس کتاب کو کھولا جائے اور اس اپروچ سے چاہے آپ اختلاف کریں، لیکن فی نفس ہی کہ قرآن مجید پر ہم غور کریں، ہم انسان غور کریں اور اپنی ہدایت اس سے اخذ کریں. تو یہ جو پروجیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس تفسیر ایک ورکنگ پیپر کے طور پر کام کر سکتے ہیں، جس پہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہم سب یعنی انسانوں کو بڑھنا ہے جو قرآن مجید کی تحمید کا شرط جنہیں حاصل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے مرحلے میں اتنا ہی ہو جائے، 3 جلدوں میں ہے جو میں نے اس کو مرتب کروائی تھی، 3 جلدوں میں تفسیر ہے. وہ 7 جلدیں جو تفسیر اس زمانے میں شائع ہوئی وہ 3 جلدوں میں اس وقت ہے. اور وہ تینوں جلد اگر شائع ہو تو اس پر پہلے 2000 اور اب شاید گرانی اچانک بہت بڑھ گئی ہے تو 3000 روپے کا صرفہ آئے گا ایک سیٹ پر. اگر 100-150 جلدیں یعنی قاری موجود ہوں، خریدنے والے موجود ہو جائیں تو اس کی اشاعت ہو سکتی ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو بہت سے نسخے شائع ہو کر کے آپ مختلف لائبریریوں بھیجیں، دوستوں کو تقسیم کریں. یہ تو ایک ایسا ہی کام ہے قرآن مجید کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا. یہی یہ باتیں اب میں ایک مثال کے طور پر آپ دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ بھائی سر سید جیسے منکر اور دہریے اور اس آدمی پر جس پہ اتنی ساری لعنت ملامت قرآن کے حوالے سے ہوتی رہی، آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ان سے جو اختلاف قدمہ کا ہے وہ کیسے، کیونکہ یہ ایک ایسی مجلس نہیں ہے میں بہت فنی قسم کی باتیں کروں. میں ایک مثال سے دیتا ہوں کہ مثلا معراج کے مسئلے میں سر سید کہتے ہیں کہ معراج کا جو پورا بیان ہے کہ 5ویں آسمان پر یہ ملی اور تیسرے پہ وہ اور دوسرے پہ وہ ملی، اس میں ان حدیثوں میں اتنا تعارض ہے، اتنا اختلاف ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ واقعی ہوا کیا. وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ معراج کا پورا قصہ یہ رویا میں آیا یعنی خواب میں پیش آیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کی وجہ نہیں ہو سکتی. ایک بات. اب آپ کہیں گے کہ صاحب آپ نے تو عقیدہ اسلامی کو ہی لٹ دیا. تو آپ کی اطلاع کے لیے، ہماری اطلاع کے لیے عرض ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جسمانی معراج ہوئی نہیں، اور معراج کا تو لفظ ہی قرآن میں نہیں، ہم نے اسرا کے ساتھ اسے جوڑ رکھا. تو جب عائشہ بھی یہی کہتی ہیں اور سر سید بھی یہی کہتے ہیں. اب میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں. ہندوستان میں ایک بڑا آدمی جس کو ہندوستانی اسلام کا امین کہا جاتا ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جیسا کہ ہمارے پاس موجود ہے وہ یعنی لفظی اور معنوی، ان کا کہنا یہ ہے کہ لفظ جو ہیں وہ رسول کے ہیں اور جو معنی ہے وہ خدا کی طرف سے آئے. سر سید کہتے ہیں کہ لفظ اور معنی دونوں خدا کی طرف سے آئے اور اسی طرح. اب بتائیے کہ صاحب کس کا ایمان مضبوط ہوا. لیکن ان کو آپ روایتی اسلام کا بابا آدم کہتے ہیں اور اس غریب آدمی کو آپ نے متون کر رکھا. تو اتنا ظلم ہوا اس شخص پر
اور اس علی برادری پر تو یہ قرضہ ہے کہ اس کو ان کی امیج کو، داغدار امیج کو جو پروپیگنڈے نے اس زمانے کی خراب کی ہے، اس کو صاف کرو. اور یہ تو خیر ایک آدمی کی طرف خدمت کا تذکرہ ہے، اس میں بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو کنیکشن اس کتاب سے ٹوٹ گیا ہے اور جس کو وہ بوڑھا چاہتا تھا کہ ہماری زندگیوں سے اس کتاب کو مربوط کر دے، اس سلسلے کو پھر سے جوڑنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان بن سکتا ہے. بات مختصر یہی ختم کروں ہے تاکہ آپ لوگ شاید کچھ سوال آپ ہو تو اس کو بھی لیا جا سکے. شکریہ. میں یہیں شروع کر دوں.